تصوف کسے کہتے ہیں؟ حسن اخلاق. حسن اخلاق کو سمجھنا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق دو چیزوں کا نام ہے، دو خلق کا مجموعہ ہے، اخلاق مع اللہ اور اخلاق مع العباد. اللہ کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور اللہ کے بندوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں. اب اللہ کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کا معنی یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ جتنا معاملہ کر وہ سارے معاملے دنیا کے لیے نہیں مولا کے لیے کر. اللہ کے سارے معاملات اللہ کے لیے کر اور دنیا کے معاملات وہ بھی رب کے لیے کر. اگر بندہ نماز پڑھے اور دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھے تو بتائیں یہ خوش اخلاقی ہے یا بد اخلاقی ہے؟ بد اخلاقی ہے. اخلاق مالا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے تو اس کی رضا کے لیے کرے. بندہ صدقہ دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور صدقہ دیتے ہوئے وہ جس کو دے رہا ہے اس سے امید رکھے صلے کی، تو بتائیں یہ اخلاق مالا ہے کہ اللہ سے بد اخلاقی ہے؟ بد اخلاقی ہے. یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق کیا ہے؟ اہل بیت اطہار اپنا افطاری کا کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو بانٹ کے کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے یہ جو بانٹا ہے کھانا دیا ہے ہم نے تمہارے شکریہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. تو اخلاق اللہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت، اللہ سے معاملہ اللہ کے لیے کرے. اللہ کے معاملے میں بندے کو شریک نہ کرے، دنیا کو شریک نہ کرے، دنیا کو ملوث نہ کرے، نیت پاکیزہ رکھے، صالح رکھے، خالص رکھے، رب کا کام رب کے لیے کرے. وہ نماز پڑھتا ہے تو تب بھی میں نے تفصیلاً ایک موقع پر پہلے بیان کیا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز جنت کے لیے پڑھتا ہے یا اجر و ثواب کے لیے پڑھتا ہے تو سمجھو اس نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی. اخلاق اللہ یہ ہے کہ صلے کو رب پر چھوڑے، اللہ کے حضور سجدہ صرف رب کے لیے کرے. اور بات آسان کر رہا ہوں، اس واقعے کو دہرا رہا ہوں. حضرت حسن بصری اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. حضرت رابعہ بصری وہ گھر سے نکلتی ہیں اور ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی اٹھایا ہوا ہے. سامنے سے حضرت حسن بصری آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ رابعہ یہ کیا ہے؟ آگ اور پانی کو کیوں اکٹھے اٹھا رکھا ہے؟ صوفیاء اس طرح تصوف سمجھایا کرتے تھے، اس طرح دین اور دین کی حقیقت سمجھایا کرتے تھے، مثالوں سے بات سمجھا کر دلوں میں اتارتے تھے. آپ نے پوچھا کہ یہ دونوں کیوں اکٹھے اٹھا رکھے ہیں، وجہ کیا ہے، کیا سمجھانا چاہتی ہیں؟ آپ نے کہا رابعہ کا دل چاہتا ہے کہ اس آگ سے اللہ کی جنت جلا دوں اور اس پانی سے رب کی جہنم بجھا دوں. پوچھا کیوں؟ جنت تو انعام ہے مومنوں کا اور جہنم انجام ہے کفار کا، کیوں ختم کرنا چاہتی ہیں؟ فرمایا رابعہ کا دل چاہتا ہے نہ جنت رہے نہ جہنم رہے. قیامت تک کسی بندے کا سر جھکے تو نہ جنت کی لالچ میں جھکے نہ جہنم کے خوف میں جھکے. سر جھکے تو صرف مولا کے لیے جھکے، اللہ کی عبادت ہو تو صرف رب کے لیے ہو، اس کے درمیان میں کوئی اور لالچ اور تمنا نہ آئے. یہ ہے معنی اخلاق مع اللہ کا کہ رب کے ساتھ بندہ خوش اخلاق ہو جائے، کہ رب کے معاملے میں ڈنڈی نہ مارے، رب کے معاملے میں بس اس کو راضی کرے، اس کی رضا کے لیے کرے، اس میں سے اجر اور صلے کی تمنا یا لالچ نہ کرے. صلہ اور تمنا بھی اللہ نے دینا ہے، بندے نے مانگنا بھی اللہ سے ہی ہے، بس عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر دیں. عبادت کا صلہ اور اجر نہ مانگے، اس سے مانگے جو چاہے مانگنا چاہتا ہے، وہ تو خوش ہوتا ہے. اجیب دعوت الداع اذا دعان، بندے مانگ مجھ سے جو مانگے گا عطا کروں گا، میں تمہاری دعائیں سننے والا ہوں. تو پہلا معنی کیا ہوا؟ تصوف کس شے کا نام ہے؟ حسن اخلاق کا. اور حسن اخلاق کا پہلا حصہ کیا ہے؟ اخلاق مع اللہ، اللہ کے ساتھ بندہ خوش اخلاق ہو جائے.
اور رب سے خوش اخلاق ہونے کا معنی کیا ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرے، اللہ سے تعلق اللہ کے لیے رکھے، اور رب سے جب تعلق رکھے تو دنیا کو درمیان سے نکال دے۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی لائٹ 92۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔